کا دیدار مبارک ہو۔ نبی فرماتے ہیں اب پہلے آسمان سے میں آگے بڑھا، جبریل لے کر مجھ کو کہاں پہنچے؟ دوسرے آسمان پر۔ جلدی جلدی سنیے، دوسرے آسمان پر پہنچے، جیسے وہاں پہنچے تو دیکھا دو بزرگ اگل بغل میں بیٹھے ہیں، اور یہ دونوں بزرگ آپس میں رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ خالہ زاد بھائی ہیں۔ میرے نبی کو حضرت جبریل نے کہا سرکار ھذا یحییٰ وَھذا عیسیٰ علیہم السلام، یہ دونوں کے دونوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک تھے ایسے یہاں آسمان پر بھی اللہ نے ان دونوں کو اگل بغل میں رکھا ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی نے دونوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، غور سے سنیے، اور جواب دینے کے بعد جواب دینے کے بعد دونوں نے گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، لگانے کے بعد ارشاد فرمایا اے اللہ کے نیک نبی، اے اللہ کے نیک پیغمبر، مرحبا 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 مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو دیدار الہی مبارک ہو۔ نبی فرماتے ہیں اب جبریل لے کر مجھ کو کہاں پہنچے؟ زور سے بولو، جلدی جلدی سنیے، جلدی جلدی سنیے، کہاں پہنچے؟ تیسرے آسمان پر۔ کہاں پہنچے؟ تیسرے آسمان پر۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جیسے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کو معلوم ہے نبی فرماتے جیسے میں نے یوسف کو دیکھا تو لگا کہ دنیا میں ان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، آپ کو پتا ہے؟ بولو پتا تو ہے، ان کا حسن قرآن سے ثابت ہے۔ زور سے بولو، ارے بولو، ان کا حسن قرآن سے ثابت ہے۔ اتنے حسین، اتنے حسین، ادھر دیکھیے کہ راجہ کی بیٹی، راجہ کی بیوی، بیٹی بھی بیوی بھی حضرت زلیخا، جن کو مصر کی ملکہ کہا جاتا تھا، اور بڑی حسین و جمیل، جس کے حسن کا چرچا تھا پورے مصر میں، یوسف علیہ السلام پر ایک نظر پڑی تو ادھر دیکھیے دیوانی ہو گئی، اور ایسی دیوانی کہ روتے روتے ان کے عشق میں پاگل ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ادھر دیکھیے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بوڑھی ہو گئی روتے روتے۔ وقت سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور جنگل کی طرف گزرے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جنگل میں ایک جھوپڑی میں ہے۔ جیسے اس کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام پر، ادھر دیکھیے تو اس نے یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جیسے جواب دیا تو جواب دینے کے ساتھ کیا کہا جانتے ہیں؟ ادھر دیکھیے کیا کہا، تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے ایک غلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، جس نے غلام کو مصر کی کرسی پر بیٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان، یا اللہ، یہ عورت جنگل میں رہنے والی، بوڑھی، کمزور، اندھی، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں غلام تھا، اب میں مصر کا بادشاہ ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ادھر دیکھیے، آپ اپنے سپاہی کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس عورت سے پوچھو کوئی حاجت ہے۔ کیا پوچھا؟ کوئی حاجت ہے؟ وہ سپاہی گیا، کہا اے بوڑھی عورت، بادشاہ پوچھ رہا کوئی حاجت ہے؟ اگر حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ تو بوڑھی نے کہا کہ میری حاجت اس وقت پوری ہوگی جب میں یوسف کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یوسف سے بس باتیں کرنے کا موقع دو، یہی میری حاجت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بوڑھی کو طلب فرمایا، اس بوڑھی کو بلوایا۔ جب بوڑھی دربار میں پہنچی، اور سنیے ایک منٹ کے اندر جلدی جلدی، جب بوڑھی دربار میں پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھی تمہاری کیا حاجت ہے؟ بوڑھی نے کہا میری 3 حاجتیں ہیں،
پہلی حاجت تو یہ ہے کہ میں اندھی ہوں، آپ نبی ہیں، دعا کر دو کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو روشنی عطا کر دے۔ ادھر دیکھیے دوسری حاجت میری یہ ہے کہ میری جوانی پلٹ جائے۔ میری جوانی، جیسے میں کنواری تھی، جوان تھی، جتنی حسین و جمیل تھی اتنی ہی پھر سے ہو جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ تیسری حاجت کیا ہے؟ ادھر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تیسری حاجت پوچھا تو کہا تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اللہ! حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھی، یہ تمہاری آخری حاجت پوری نہیں ہوگی، لیکن دو حاجت میں تمہاری پوری کروں گا، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف نے دعا کیا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کیا، اس کی جوانی پلٹ گئی۔ جیسے جوانی پلٹی تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر حیران، یا اللہ یہ تو وہی زلیخا ہے جو میرے پیچھے پڑی تھی، جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگوایا، جس نے مجھ کو قید میں ڈلوایا، جس نے مجھ کو لاکھوں کے مجمع میں بے عزتی کروائی۔ یہ اللہ یہ وہی زلیخا ہے۔ اللہ اس زلیخا نے کہا حضور جب آپ کی دعا سے آنکھیں مل گئی اور میری جوانی پلٹ گئی تو اب میری آخری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے، جیسے انکار کیا اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جاؤ میرے یوسف سے کہہ دو کہ دو حاجت تو نے پوری کر دی ہے تو آخری حاجت بھی پوری کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے زلیخا کے عشق کو قبول فرما دیا۔ ادھر دیکھیے اب نکاح ہو گیا، غور سے سنیے، بس ایک منٹ میں جلدی جلدی بیٹھائیے۔ ادھر دیکھیے نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ ادھر دیکھیے بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگی، میاں بیوی کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد زلیخا کی نظر بدلنے لگی۔ حضرت زلیخا سے حضرت یوسف نے کہا اے زلیخا جتنی تم پہلے عشق کرتی تھی اب تمہارے اندر عشق نہیں ہے، جتنی پہلے تم مرتی تھی اب تم نہیں مر رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو زلیخا نے کہا حضور آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر آپ کے عشق نے میرے سینے میں اللہ کا عشق پیدا کر دیا ہے، آپ کی محبت نے میرے سینے میں اللہ کی محبت پیدا کر دی ہے۔ حضور جب سے اللہ کا عشق پیدا ہو گیا ہے دنیا کی کوئی چیز نظروں میں نہیں جچ رہی ہے، اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو اب میری طرف دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبی کو کلیجے سے لگایا، دعائیں دی اور مرحبا مرحبا کہا۔ اب نبی کہاں پہنچے؟ زور سے بولو، چوتھے آسمان پر، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب پہنچے کہاں جلدی بولو؟ پانچویں آسمان پر، وہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ اب پہنچے کہاں؟ زور سے بولو، پھر کہاں پہنچے؟ چھٹویں پر۔ مزیدار بات سنیے، جب چھٹویں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی فرماتے ہیں انہوں نے بھی کلیجے سے لگایا، خوب دعائیں دی، خوب دعائیں دی، لیکن مزے کی بات سنیے، نبی فرماتے ہیں فلما جاوزت، جیسے میں آگے بڑھا فبکا، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، غیب سے آواز آئی ما یبکی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے رولایا؟ میرے محبوب کے آنے پر سب خوش ہے، آپ کی کس لیے رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا لِأَنَّ غُلَامًا أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں اپنی امت کی بدنصیبی پر آنسو بہا رہا ہوں،
میری امت اتنی شریر تھی، اتنی بدتمیز تھی کہ میری باتوں کو نہ مانا اور جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن یہ محمد بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی امت خوش نصیب ہے کہ ان کی باتوں کو مان کر جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں جائے گی۔ یہ نبی آئے سب سے بعد میں، ان کی امت آئی سب سے بعد میں، لیکن قیامت میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی اور سب سے زیادہ تعداد میں جائے گی۔ اے اللہ، میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہ میری امت بھی اگر میری بات مان لیے ہوتی تو زیادہ تعداد میں میری امت بھی جنت میں جاتی، لیکن میری امت بد نصیب، مصطفیٰ کی امت خوش نصیب۔ اے مسلمان، یہاں تک اب آپ نے سن لیا، اب آگے چلیے۔ نبی فرماتے میں کہاں پہنچا؟ 7ویں آسمان پر۔ اب مزے کی بات سنیے، جیسے 7ویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا، اے میرے نیک بیٹے، اے اللہ کے نیک نبی، مرحبا 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 مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو دیدار الہی مبارک ہو۔ اب نبی کہاں پہنچ گئے؟ جلدی بولو، 7ویں آسمان۔ جلدی جلدی سنیے، ادھر دیکھیے، جیسے 7ویں آسمان پر پہنچے تو نبی نے بہت ساری چیز دیکھا۔ ادھر دیکھیے، دیکھا کہ سامنے بیت المعمور ہے، کیا ہے؟ پھر وہاں پر دیکھا کہ اسی کے بغل میں سدرۃ المنتہا ہے، پھر دیکھا کہ اسی کے بغل میں جنت بھی ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ جبریل مجھ کو وہاں سے لے کر کہاں گئے؟ بیت المعمور۔ کہاں لے کر گئے؟ جنت بھی دکھایا، دوسری حدیث یہ ہے کہ جنت کا منظر دکھایا، سب دکھایا۔ اس کے بعد کہاں لے گئے؟ بیت المعمور۔ اچھا یہ بتاؤ، بیت المعمور کیا چیز ہے پتا ہے؟ بولو، بیت المعمور کیا چیز ہے پتا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا، سنیے، دھیان سے سنیے۔ جیسے ہمارا قبلہ کعبہ ہے، زور سے بولو، ہمارا قبلہ، آدمی کا قبلہ، جنات کا قبلہ، زمین پر جتنی اللہ کی مخلوق آباد ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سب کا قبلہ، ارے بولو کعبہ۔ لیکن آسمان کے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ یہ بیت المعمور بالکل کعبہ کے آمنے سامنے ہے۔ ادھر دیکھیے، بیت المعمور آسمان پر، 7ویں آسمان پر، اور اسی کے سامنے زمین پر کعبہ۔ زمین پر جو کعبہ ہے یہ ہمارا قبلہ، جنات کا قبلہ، چریم پریم اللہ کی ساری مخلوق کا قبلہ، جتنے فرشتے زمین پر رہتے ہیں ان کا بھی قبلہ کعبہ ہے، لیکن جتنے فرشتے آسمان پر ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اب سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میں بیت المعمور میں گیا تو میرے سامنے ایک سونے کا بڑا تشت لایا گیا، اس میں 3 شربت کا پیالہ تھا۔ کیا تھا؟ جلدی بولو، 3 شربت کا پیالہ تھا۔ ادھر دیکھیے، ایک جنتی شراب کا پیالہ، دوسرا شہد کا پیالہ اور تیسرا دودھ کا پیالہ۔ جیسے میرے سامنے کو پیش کیا گیا تو میں نے دودھ والا پیالہ اٹھایا، پینا شروع کر دیا۔ جیسے پینا دودھ کو شروع کر دیا تو جبریل مچلنے لگے، جبریل مسکرانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے، ہے الفطرۃ انت علیہا و امتک، اے اللہ کے رسول آپ نے دودھ قبول فرمایا، آپ کو اے اللہ کے رسول یہی وہ فطرت سلیمہ ہے، یہی وہ عادت سلیمہ ہے کہ جس پر آپ ہوں گے اور آپ کی امت، آپ کی پیاری امت ہوگی۔ اے اللہ کے رسول، جیسے دودھ آدمی کی فطرت میں داخل ہے، جیسے دودھ آدمی
پر آیا دودھ پینا شروع کر دیا. ایسے ہی آپ کا دین بھی لوگوں کی فطرت میں داخل ہے. جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کے سب آپ کے دین کی فطرت لے کر ہوں گے. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا لگتا آپ لوگ تھک گئے. کہیے تو میں بس اب 15 منٹ میں تقریر ختم کر دوں. محشر صاحب بھی تھک گئے چونکہ اگر بہت زیادہ میں اگر بڑھاؤں گا، بڑھانے کا مطلب تشریح، اگر توضیح